السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے وحشت قلب بائی سوی خان۔ چلائیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ظالم آپ، درندے، بے حس آپ۔ وہ مسلسل دوڑ لگانے کے باعث پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ دھوپ کی کرنیں اس کے فلادے وجود لسمی بنا رہی تھیں۔ اس کے سکس پیکس بہت نمایاں تھے۔ وہ ایک ٹریک پر رکتا اور بینچ سے اپنا ٹاول اٹھا کر منہ تتپاتا وہیں بیٹھ جاتا۔ اس کے بالوں کا بن کھل چکا تھا۔ کندھے تک آتے کالے سلکی بال، گورا رنگ، مغرور نکوش، گھڑی داڑھی مونچھ، کالی سیاہ آنکھوں میں ندامت ہی ندامت تھی۔ وہ کسی سوچ کے زیر اثر اپنے لم بھیج لیتا جس سے اس کے گال کے ڈمپل ہلکے سے نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ خود کو کمپوز کرتا چاہنے کے لیے واپس سے کھڑا ہوتا کہ اسے گھور گھور کے دیکھتی ٹریک پر جاتی لڑکی کا پاؤں مڑتا، وہ زمین بوس ہو جاتی۔ یہاں بالکل بے نیازی تھی۔ وہ بینچ سے اپنی بلو بنیان اٹھا کر پہنتا اور اپنے ہاتھ میں پہنا بینڈ اتار کر اپنے بالوں کا رف سا بن بنا لیتا۔ دانین، کیا ہوا؟ کورے، وہ اشمل دروازہ نہیں کھول رہی۔ دانین کی بات پہ کورے بھی پریشان ہو گیا تھا۔ دانی، باری کو بتاتے ہیں جلدی، یہ پھر نہ کچھ کر لے۔ کورے ہوا میں ہاتھ لہراتا بولتا ہوا باری کے کمرے کے جانب دوڑ لگا دیتا۔ دانین بس دروازے کو تکتی رہ جاتی۔ یہ بے حد خوبصورت سفید پتھروں سے بنا ملک ویلا تھا، جتنا باہر سے دلکش اس سے بھی زیادہ اندر سے پرکشش۔ ویلے میں موجود ہر چیز اپنی قیمت نفاست کا خود پتہ دے رہی تھی۔ جیسی گاڑی پوچھ میں داخل ہوتی، مالک کے ہاتھ میں بھی نامحسوس تیزی آ جاتی اور اندر کام کرتے ملازمین بھی چوکنا ہوتے، باتیں چھوڑ کر جلدی سے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ باری، باری یار، وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کورے کی آواز پر ناپسندیدگی سے اسے دیکھتا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرا؟ کورے اس کا بازو تھام کر اسے کھینچتا۔ بعد میں غصہ کر لینا، ابھی مارشمیلو کو دیکھو جا کر، اس نے خود کو بند کر لیا ہے پھر۔ کورے کی اگلی بات سن کر وہ بھی تیز قدموں سے اس روم کے سامنے پہنچ جاتا۔ کورے، اس دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی لاؤ۔ کورے اور دانین اس کی اس بات پر ایک ساتھ اسے دیکھتے۔ سر، لاسٹ ڈپلیکیٹ چابی میم نے باہر پھینکی تھی۔ دانین کی بات پر اس کے ماتھے پہ پل پڑ جاتے۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اس کی دھاڑ پر وہ دونوں ہی کسی دم دباتی بلی کی طرح وہاں سے بھاگ جاتے۔ اس کی دھاڑ پر اندر بیٹھے وجود کا نازک سا دل بھی کام گیا تھا۔ دروازے پر اس کے دو بار ہی کندھے مارنے پر وہ کھل گیا تھا۔ اندر پورا روم خالی تھا، بس دشمن جہاں کی بینی بینی سے خوشبو تھی۔ وہ ہر جگہ نظر گھماتا، لیکن جب واش روم کے دروازے کو دیکھتا تو سمجھ جاتا۔ وہ چلتا اس تک آ جاتا۔ ایشی، اوپن دا ڈور۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے چھپ رہی ہو، لیکن یہ تم بھی جانتی ہو کہ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی بھاری قدر ڈرا ہوا آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کچھ پل کی خاموشی سے گزر جاتے۔ ایشی، میں واش روم کا دروازہ بھی توڑ سکتا ہوں، جیسے کچھ دیر پہلے کمرے کا توڑا۔ اس کی اس دھمکی پر اندر سے کلک کی آواز سے دروازہ انلاک ہو جاتا۔ اس کے چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ پھیل جاتی جس پر اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ نچلے لب دانتوں میں دباتا آہستہ سے دروازہ کھولتا تو وہ سامنے ہی نیچے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھامتا، اسے سامنے اندھیرے دیوار سے لگا دیتا۔ اشمل ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی جو پاؤں سے فرش روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سنہری بال، سنہری بڑی بڑی باریک ناک، بڑے بڑے لب، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، یہ اشمل ملک تھی، اس ملک کی ملکیت۔ اشمل ہراساں اس کی کالی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جب اسے غربت کا احساس ہوا۔ اس کا ناک اشمل کے ناک سے مس ہو رہا تھا۔ وہ ایک پل ہی میں اپنے چہرے کا رخ موڑ لیتی۔ مجھے نفرت ہے تم سے بہرام اسود ملک۔ اس کی بات پر بہرام کے لب متبسم ہو جاتے۔ اور مجھے تم سے عشق ہے اشمل مہرام ملک۔ بہرام بٹن دباتا شاور آن کر دیتا۔ وہ ٹھنڈا پانی اشمل کے ساتھ ساتھ بہرام کو بھی بھگو دیتا۔ وہ بھکلا کر بہرام کو دیکھ، دوبارہ مجھ سے چھپنے یا دور جانے کی کوشش کی تو تم خود سمجھدار ہو۔ ابھی تو صرف تمہیں ہوش دلائیے ٹھنڈے پانی سے۔ اشمل کو کانپتا دیکھ کر وہ شاور آف کر دیتا۔ اشمل بہرام کے سر سے سر ٹکائے لمبے لمبے سانس کھینچنے لگ جاتی، جبکہ بہرام اس کی چھوڑی ہوئی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اشمل اپنے سرخ ٹورو انی آنکھیں اٹھا کر بہرام کو دیکھتی۔ بہرام پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ظالم ہو، بے حس ہو۔ بہرام اس کی تھوڑی اپنے لبوں سے چھوتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ وہ کانپ کر رہ جاتی۔ بہرام اس کے گرد اپنا حصار بنا لیتا۔ وحشت قلب سے سکون قلب کا سفر انسان کو ظالم، بے حس اور جابر بنا دیتا ہے۔ وہ آہستہ سے باری باری اس کی دونوں آنکھیں چومتا۔ اتنے سال تم سے دوری نے مجھے وحشی بنا دیا، میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تمہیں۔ تم کیسے بھول گئی مجھے؟
اس کی سخت ہوتی گرفت میں وہ پڑپڑا کر رہ جاتی۔ بہرام اس کی گردن پر جھکتا، اس کے بالوں میں منہ چھپا کر گہرا سانس پھڑتا۔ اشفل کو اپنی جان جاتی محسوس ہوتی، وہ اپنی سانس روک لیتی۔ بہرام اس کے کمر پر گرفت ہلکی کرتا، اس سے دور ہوتا، پھر واش روم سے نکل جاتا۔ پیچھے وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس لیتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وفا، وفا، اس سے کہو مت جائے، اس کے ڈر نے اسے کبھی گھر سے نہیں نکلنے دیا، تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ راحیلہ بیگم کی بات سن کر وفا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی۔ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، وہ کہیں نہیں جائے گی، میں اسے سمجھاؤں گی۔ راحیلہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتے اپنے شوہر کی تصویر دیکھتی۔ کچھ دن پہلے ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بس ایک ہی بیٹی تھی جسے اب وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ فری فری اسٹاپ اٹ یار، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ وہ سفید کرتا اور کیپری میں سفید دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اداس تھا۔ ماں تم بھی اب جاؤ، تم بھی اب میرے کچھ نہیں لگتے، تم بھی مجھ سے بات نہ کرنا۔ اسے ناراض ہوتا دیکھ کر مہا جو سیب کھا رہا تھا وہیں پھینک کر اس کے پیچھے لبکتا۔ ایسے کیسے فری یار، اگر تم نے سارے رشتے ختم کر دیے تو میں کنوارا ہی مر جاؤں گا، کچھ تو ترس کھا لو مجھ پر۔ فری پیر پٹک کر پیچھے مڑتی۔ تم سب لوگ کیوں نہیں سمجھتے، اب میں کوئی بچی نہیں ہوں جو خود کی حفاظت نہ کر سکوں۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا تھا میرے بچپن میں کہ مجھے گھر سے باہر جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے گارڈن میں لگے جھولے پر بیٹھنے رونے لگ جاتی۔ وہاں لب بیچتا فری کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا۔ پلیز فری رو نہیں۔ فری اچھا میں چاچی کو منا لوں گا، تم رونا بند کرو۔ اس کی آخری بات سن کر وہ سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتی، جو پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی دادا میں واپس آ رہا ہوں۔ آگے کی بات سن کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے۔ دادا میں ان چیزوں پہ اعتبار نہیں کرتا، پلیز۔ ڈرائیور اس کے پلیز کہنے پر حیران نہیں ہوا تھا، اور سب اچھے سے جانتے تھے اپنے اکڑو مالک کو، جو کبھی کسی کے سامنے نرم نہیں پڑتا تھا سوائے اپنے دادا کے۔ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن صرف کچھ دیر کے لیے، وہ کہتا ہوا کال بند کر دیتا۔ کورے ڈرائیور کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فرنٹ میرر سے بہرام کو دیکھتا۔ کورے گاڑی دادا صاحب کی طرف لے چلو۔ وہ جو لاہور سے نکلنے ہی والے تھے بہرام کی بات پر یو ٹرن لے کر واپس مڑ جاتے۔ بہرام کی مرسڈیز کے پیچھے ہی دو گاڑیاں تھی جو بہرام کی سیکیورٹی کے لیے تھی۔ مہک گاڑی سے نکلتا دوسری سائڈ پر آ کر فرنٹ ڈور کھولتا۔ فری اپنا سفید آنچل سنبھالتی گاڑی سے باہر آتی۔ پیچھے سے وفا بھی ڈرائی فروٹ کا باکس پکڑے باہر نکل آتی۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہی دادا صاحب کے گھر داخل ہو جاتے۔ وہاں سلام کرنے کے لیے لڑکوں والی سائڈ پر چلا جاتا۔ میرے ڈیڈ یہاں ہر جمعہ تبرک لا کر بانٹا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے ہمارے درمیان، آج ان کا 40واں ہے، میں آج اپنے ہاتھوں سے ان کی تبرک بانٹوں گی، پلیز آپ سب ان کے لیے دعا کرنا۔ وہ وفا کے ساتھ باکس میں سے ڈرائی فروٹ کے پیکٹس نکال کر تقسیم کرنے لگ جاتی۔ صبح صبح کا وقت تھا اس لیے رش بہت کم تھا۔ وہ وضو کر کے اندر صحن میں آتا اور وہیں کھڑا دعا مانگنے لگ جاتا۔ اس کے ساتھ دو باڈی گارڈز اور کورے اندر آیا تھا۔ بہرام نے سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جبکہ کورے نے پینٹ پر ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ باڈی گارڈز اپنے مخصوص لباس میں تھے۔ مہات اندر سے سلام کرتا باہر آ جاتا۔ اسے مسلسل راحیلہ بیگم کی کال آ رہی تھی۔ فری یار ابھی بھی کچھ پیکٹس پڑے ہیں، اب یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کم رکھو۔ وفا کی بات پر فری آس پاس دیکھتی۔ نہیں پیکٹس تو سارے ہم تقسیم کر کے ہی جائیں گے۔ اسے صحن میں کچھ لوگ نظر آتے۔ وہ دیکھو ان لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ رکو یار وہ لوگ تھوڑے عجیب لگ رہے ہیں مجھے، ان کو رہنے دیتے ہیں۔ وفا کی بات پر فری ان کو دوبارہ دیکھتی۔ باڈی گارڈز کی کیا ضرورت ہے اندر، ایوی بس شو آف۔ اوہ کیا کر رہی ہو، وفا منہ بنا کر کہتی۔ جب فری وفا کا بازو پکڑے ان کی طرف بڑھ جاتی۔ کورے دو لڑکیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بہرام کو دیکھتا۔ سر وہ کورے کی آدھی بات پر بہرام اس کو دیکھتا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا۔ سفید سوٹ میں دو لڑکیاں ان کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ جس کے ہاتھ میں ڈبہ تھا وہ تو ٹھیک تھی، پر دوسری بہرام ٹھہرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس کا چہرہ۔ السلام علیکم، یہ تبرک ہے، پلیز لے لیں، وہ کورے کو دیکھتی کہتی، اور وفا کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے سے پیکٹ نکال کر کورے کو دیتی، ساتھ میں دو باڈی گارڈز کو بھی دیتی۔ آخر میں وہ بہرام کے سامنے پیکٹ کرتی۔ یہ آخری پیکٹ تھا۔ بہرام اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بہت شناسا سا تھا۔ کچھ تھا اس کے چہرے میں، معصومیت، شاید خوبصورت نقوش، یا اس کا لمبا قد اور دودھیا رنگت جس میں سرخی گھلی ہوئی تھی، یا پھر اس کی سنہری اداس آنکھیں۔ وہ اسے نہ پکڑتا دیکھ کر اس کی سیاہ طلسمی آنکھوں میں دیکھتی۔ بس یہاں فری نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ اپنے نرم ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے کرتی، اس پر پیکٹ رکھ دیتی۔ کورے سمیت دونوں باڈی گارڈز کے بھی منہ کھل گئے تھے۔ فری ناپسندیدہ نظروں سے بہرام کو دیکھتی وہاں سے چلی جاتی۔ بہرام اسی طرح اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ کورے بہرام کی آنکھوں میں پہلی بار کسی لڑکی کی چمک دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ہی دعا کر دی تھی کہ اللہ
یہ لڑکی میری بری کو دے دے، کیا پتا یہی اس کی وحشتی کو سکون میں بدل دے۔ آج ہم نہیں جا رہے کراچی، اس لڑکی کی ساری انفارمیشن شام تک میرے آفس میں ہو۔ یہ کہتے ہوئے بہرام کی آنکھوں میں کچھ تو تھا، اتنی جلدی دعا قبول ہوتے دیکھ کر کورے کے چہرے پر چمک آ جاتی۔ یہ تم نے کیا کیا فری؟ وفا فری کا بازو پکڑ کے کہتی، جس پر وہ غصے سے اسے دیکھتی۔ کیا کیا؟ تھپڑ تو نہیں مارا نا؟ وہ مجھے گھور رہا تھا، میں نے تو بس اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پیکٹ رکھا۔ ایسے نہیں کرتے نا؟ وفا اس کا نارمل انداز پر اپنا سر پیٹ لیتی۔ میم میم سر کہہ رہے ہیں باہر ان کے ساتھ آ کر ناشتہ کریں۔ دانین دروازے پر دستک دیتی اندر آ جاتی، پھر اشمل کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہتی، اشمل کا دل تو کیا جواب دے دے، پر اس کی کچھ دیر پہلے کی وارننگ یاد کر کر وہ اسپات میں سا ہلا دیتی۔ وہ ابھی مسٹرڈ کلر کا کرتا شلوار پہن کر باہر آئی تھی۔ دانین اشمل کے سرخ گال دیکھ کر بہت مشکل سے خود کو روکتی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی گال پکڑ کر کھینچے۔ دانین کو مسلسل وہیں پر کھڑا دیکھ کر اشمل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی۔ دانین خود کو کمپوز کرتی، بونگی ہنسی ہنس کر وہاں سے نکل جاتی۔ اشمل اپنے گیلے بالوں کو ڈرائی کیے بغیر ہی کلپ لگاتی دوپٹہ لے کر باہر چلی جاتی۔ دانین اسپیڈ سے چلی آ رہی تھی کہ زوردار ٹکر سے رک جاتی۔ لڑکی اندھی ہو گئی ہو کیا؟ میری کیوٹس خراب کر دی، اف! آگے بری سے چوری لگائی تھی۔ کورے کی دہائی پر دانین سر ہلاتی اسے دیکھتی، پھر اس کے ناخنوں پر اپنی کیوٹس لگی دیکھ کر دب جاتی۔ تم نے میری کیوٹس کس سے پوچھ کے لی؟ اچھا، اس کا مطلب تم میرے روم سے میری کیوٹس چوری کرتے ہیں نا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر اس سے پوچھ تاچھ شروع کر دیتی۔ ہاں میں نے لی۔ وہ دانین کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا، پھر اپنی جیب سے 3-4 اس کی کیوٹکس نکال کر اسے دکھاتا، اسے چڑھا کر وہاں سے دوڑ لگا دیتا۔ دانین منہ کھولے اس چور کو دیکھتی رہ جاتی۔ تم اتنی اچھی ہاکی کھیلتے ہو، مجھے آج پتا چلا۔ اسد ملک کی بات پر بہرام مسکرا کر ان کو دیکھتا۔ ڈیڈ، مجھے ہر وہ کام آتا ہے جو آپ کو آتا ہے، بہرام فرضی کورا کھڑے کرتا کہتا، جس پر اسد اسے کندھے پر تھپکتے کہا لگا کے اٹھتے۔ میرا شیر بیٹا۔ وہ اپنی بند آنکھیں کھولتا تو وہ قدرے سرخ تھی، ماضی کی یادیں سے ہمیشہ اداس کر دیتی تھی۔ وہ ریوالونگ چیئر سے ٹیک چھوڑ کر بیٹھتا تو سامنے ہی وال پر قدِ آمد شیشہ لگا تھا، جس میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے گرے پینٹ پر بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کے آدھے بٹن کھلے ہوئے تھے، اوپر گرے ہی کوٹ پہنا ہوا تھا جو پینٹ جیسا ہی تھا۔ بڑی ہوئی شیف اور بالوں کا رف سا بند بنائے وہ کافی ڈسٹرب ہونے کے باوجود بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا، چلتا ہوا شیشے کے بالکل پاس آ جاتا، اتنا کہ اسے اپنے آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چھوڑ دو میری بچی کو الطاف، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم پر میں نے اعتبار کیا تھا۔ الطاف، میری بچی! وری! ہاں! گولی چلنے کی آواز، اندھیرا ہی اندھیرا۔ ڈیڈ! ڈیڈ! آپ کو کیا ہوا؟ ڈیڈ! حور! پھنسی پھنسی آواز، ٹوٹے الفاظ۔ حور؟ کیا ہوا حور کو؟ کہاں ہے حور؟ شور، پولیس، آوازیں، ایمبولینس۔ سر، وہاں سے 5 سال کی بچی کی لاش ملی ہے، جسے زیادتی کا شکار بنایا گیا ہے، شکل بالکل بگاڑ دی گئی ہے بچی کی۔ دور سے آتی آوازیں، سر، بچی کی شناخت ہو گئی ہے، وہ حور ہے، حور۔ حور! ٹھا کی آواز سے قد آدم شیشے پر ڈھیر ساری لائنیں پڑ گئی تھی، اور لائنوں میں ایک جگہ سے خون کی لکیریں نیچے کو آ رہی تھی۔ بہرام کا تنفس ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ میلوں دوڑ کر آیا ہو، آنکھوں میں وحشت ہی لمبی گہری سانس بھرتا وہ خود پر ضبط کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اتنی آواز سن کر باہر سے باڈی گارڈ دوڑتے اندر آئے تھے، لیکن اس کا اشتعال دیکھ کر وہ سر جھکائے واپس باہر کا رخ کر لیتے سوائے کورے کے۔ بہرام، تم صبر کرو، وہ مل جائے گا جلد۔ نہیں ہوتا صبر، اس سے زمین نکل گئی آسمان۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ کورے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا۔ الطاف کو جب تک اپنے ہاتھ سے کتے کی موت نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ آ گئے تم لوگ؟ جی چچی، آپ ایویں پریشان ہوتی ہیں۔ رائلہ آگے بڑھ کر فری کو گلے لگا چکی تھی، جو کافی اداس تھی۔ میری بچی، تم ہی میری زندگی کا سہارا ہو۔ موم، آپ لوگ مجھے کیوں چھپاتے ہو؟ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب راحلہ بیگم اس کے پاس دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس کے سوال پر راحلہ کے چہرے پہ سے سایہ گزرتا۔ ایسی بات نہیں، ہم بس تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پیار تو سب کرتے ہیں اپنے بچوں سے موم، وفا کی موم بھی کرتی ہیں، وہ ماں سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، پر ان کو اسکول، کالج یا کہیں باہر جانے سے نہیں روکتی جیسے آپ لوگ روکتے ہیں مجھے۔ میں نے تو کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، باہر نکلتی ہے تو لگتا ہے کہ باہر سب ماسٹرز ہیں۔ اس کے سوال پر سوال سن کر راحلہ بیگم وہاں سے بغیر کچھ بولے ہی اٹھ کر چلی جاتی، جس پر وہ ان کی پشت تکتی رہ جاتی۔ یا اللہ، اب آپ ہی میرے سوالوں کے جواب مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ سر، اس لڑکی کی ساری انفارمیشن مل گئی ہے، اور
بہرام دادا کو کال کر کے بتا چکا تھا کہ ابھی وہ لاہور میں ہی رہے گا اور نائٹ گاؤن میں اپنے روم میں نیند دراز تھا جب اگلے دن صبح سیکرٹری اندر داخل ہوتا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کرتا سنتا بہرام اس کے بعد بیچ میں روکنے پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا۔ تم آج 2 دن 1 رات بعد انفارمیشن لائے ہو، وہ بھی ادھوری۔ بہرام کے لہجے کی درستگی سیکرٹری محسوس کرتا بھکلا جاتا۔ سر وہ لڑکی کا کوئی وجود نہیں ڈاکومنٹس میں، میرا مطلب نہ اسکول نہ کالج نہ شناختی کارڈ، کچھ بھی نہیں اس کا۔ اب کہ اس کی بات نے بہرام کو حیران کر دیا تھا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا۔ سر اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے پر اس کا گھر دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے بارے میں کچھ پتا چلا ہے، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ ابا کو بھی بہرام کے اکتا کے کہنے پر وہ اپنا لب بھیج لیتا۔ سر اس کے والد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، وہ اور کوئی نہیں الطاف تھا۔ اس کی آخری بات پر وہ جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترتا، اس تک آ کر اس کا گلا دبوچ لیتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں انگارہ انگل رہی تھی۔ جی سر، وہ الطاف ہی تھا، اور وہ اس کی بیٹی، وہ اس دن گھر سے پہلی بار نکلی تھی۔ اسے الطاف کے مرنے کا بھی اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا شاید یہ جان کر ہوا تھا کہ وہ الطاف کی بیٹی ہے، تو اس کا گلا چھوڑتا ٹرانس کی کیفیت میں آ جاتا۔ کچھ دیر بعد اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجتی، وہ لڑکی آج رات تک میرے سامنے ہو۔ سیکرٹری سر ہلاتا روم سے باہر نکل جاتا۔ اسے سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھ کر بہرام کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آ جاتی۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے کرسی پیچھے کرتا۔ وہ اس انسان کے بدلتے رنگ صبح سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر اسے دیکھے کرسی پر بیٹھ جاتی۔ وہ گلاس میں جوس ڈال کر اسے دیتا۔ وہ اس کے بڑھائے ہوئے گلاس کو اگنور کرتی، اپنے لیے نیا گلاس اٹھا کر اس میں جوس ڈالتی، گلاس اٹھا لیتی۔ بہرام اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اپنی طرف کرتا لبوں سے لگا لیتا۔ اشفل اپنا جوس ختم کر کے گلاس ٹیبل پر رکھ دیتی۔ ہمارا ہو گیا، کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ اشفل کی بات پر بہرام پہلے اس کے گلاس کو پھر اس کی شکل کو دیکھتا۔ بس اتنا ہی؟ ہاں جی، بس اتنا ہی، میں تمہاری طرح موٹی نہیں ہوں جتنا کھاؤں۔ وہ بہرام کی بات پر چڑھ کر جواب دیتی کھڑی ہو جاتی۔ بہرام تو حیران رہ جاتا، وہ بھی کھڑا ہو جاتا۔ تمہیں میں موٹا لگتا ہوں؟ پتا بھی ہے کتنی محنت سے لوگ ایسی باڈی بناتے ہیں، لیکن مجھے آپ موٹے بھدے بے حس انسان لگتے ہیں۔ وہ بہرام کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر کہتی۔ بہرام اس کی بات پر کہکا لگا کے ہنس پڑتا۔ اشمل بھوکلا کر ایک قدم پیچھے ہوتی۔ اشمل اس کے ڈمپل سے نظر چڑھاتی۔ وہ چلتا اشمل کے بالکل قریب آ جاتا اور جھک کر شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ چلو، کچھ تو لگتا ہوں تمہیں، موٹا بھدا یا پھر بیس ہی صحیح، بہت جلد تمہیں اپنا سیاں بھی لگنے لگ جاؤں گا۔ وہ آخر میں آنکھ دبا کر کہتا جس پر وہ سرخ ہو جاتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور دھکیلتی سیڑھیوں کی طرف بھاگ جاتی۔ پیچھے بہرام کا کہکا جاندار تھا۔ وہ چلتی باہر آ جاتی اور گارڈن میں لگے جھولے پر بیٹھ جاتی۔ اس کا دماغ بہت ساری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں جو اوپر والے پورشن میں رہتا تھا، کھڑکی سے فری کو گارڈن میں دیکھ کر چونک جاتا۔ آدھی رات کو وہ گارڈن میں کیوں بیٹھی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ فری کے پیچھے موجود تھا۔ فری پیچھے آہٹ محسوس کرتی، پیچھے دیکھتی تو مہات کی چیخ نکل جاتی۔ فری بھی بھوکلا کر کھڑی ہو جاتی۔ کیا ہوا؟ مجھے لگا کوئی چڑیل ہے۔ اس کی شرارت سمجھتی فری اسے گور کر دوبارہ جھولے پہ بیٹھ جاتی۔ مہات بھی ہنستا اس کے برابر بیٹھ جاتا۔ اب بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ کیا؟ اس کے سوال کرنے پر فری ناسمجھی سے اسے دیکھتی۔ میں بچپن سے تمہیں جانتا ہوں، تم جب بھی پریشان ہوتی ہو تو رات کو یوں ہی آتماؤں کی طرح منڈلانا شروع کر دیتی ہو۔ وہ تو میں حوصلے والا ہوں جو ڈرتا نہیں ہوں۔ ہا 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 ہا۔ اب بتاؤ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مہات کی بات پر فری کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ مہات کے کندھے پر سر رکھ لیتی۔ مہات، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں وہ شہزادی ہوں جسے سونے کے محل میں قید کر دیا گیا ہے، جس نے باہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں۔ تم جانتے ہو آج اتنے سالوں بعد باہر نکلی ہوں تو بہت عجیب لگا۔ تمہیں پتہ ہے نکلتے وقت مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ باہر کہیں مانسٹرز تو نہیں، جیسے میرے ڈیڈ کہتے تھے، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ باہر تو ایک الگ دنیا ہے، میری دنیا جیسی ہی ایک اور دنیا۔ کیا مجھے بھی آزاد کرانے کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا؟ فری کی بات جہاں مہات کو اداس کر گئی تھی، وہیں اس کی آخری بات مہات کو تپا دیتی۔ وہ فری کا سر اپنے کندھے سے اٹھا کر اسے دیکھتا۔ تم کس شہزادے کے خواب دیکھ رہی ہو میڈم؟ تمہارا شہزادہ تمہارے پاس بیٹھا ہے، یہ تمہیں آزاد کرائے گا اس کیس سے، اور باہر کی دنیا بھی دکھائے گا۔ وہ فرضی کالر جھاڑ کر کہتا جس پر فری کی ہنسی نکل جاتی۔ فری، مجھے لگتا ہے چاچی سے جلدی شادی کی بات کرنی پڑے گی۔ شادی نہیں تو نکاح ہی صحیح، اب مجھے تم سے ڈر لگنے لگ گیا۔ مہات فری کے شہزادے والی بات کو مد نظر رکھ کر کہتا جس پر فری کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ میں مذاق کر رہی تھی مہات، تم ایسا مت کہنا کسی کو۔ نہ بھائی، میں تو تمہارے مذاق سے ہی ڈر گیا ہوں، تمہیں کھونا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہا 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 ہا، دفع ہو جاؤ۔
وہ فری کا ہاتھ پکڑ کر کہتا اور آخری میں اس کا ہاتھ عقیدے سے اپنی آنکھوں سے لگا لیتا۔ فری اس کے اس ڈرامے پہ اسے دھکا دیتی اور وہاں سے جانے کا کہتی، جس پر وہ بھی ہنستا ہوا اسے جلدی کمرے میں جانے کی تلقین کرتا وہاں سے چلا جاتا۔ ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ مہات اور وفا فری کے تیازات تھے۔ مہات اور فری کا رشتہ الطاف نے بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ یہ دونوں فیملیز نہ ہی اپنے خاندان سے ملتی تھی نہ ہی باہر میل جول بڑھاتی تھی، شاید صرف فری کی وجہ سے۔ وہ بچپن سے ہی گھر میں قید تھی، دنیا کی ہر شے اسے گھر میں ہی مل جایا کرتی تھی۔ جب بیمار ہوتی تھی تو ڈاکٹرز کو گھر بلا لیا جاتا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ پہلی بار ضد کر کے نکلی تھی مہات لوگوں کے ساتھ۔ وہ بھی زیادہ اس شرط پر ملی تھی کہ کچھ پل کے لیے صبح صبح کے وقت جائے گی جب باہر رش نہ ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اس کے ناک پر کوئی سفید رومال رکھ دیتا۔ سر، وہ لڑکی آپ کے روم میں پہنچا دی گئی ہے۔ وہ جو اپنے گھر میں ہی بنے آفس میں کورے کے ساتھ بیٹھا کچھ ڈسکس کر رہا تھا، سیکرٹری کے اندر آ کر کہنے پر خاموش ہو جاتا۔ کورے نہ سمجھی سے اسے دیکھتا۔ وہ سیکرٹری کو جانے کا کہتا فائلز بند کرنے لگ جاتا۔ وہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا بہرام؟ کہیں وہ بہرام تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ بہرام اسے اگنور کرتا اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ بہرام، یار کچھ غلط کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا وہ لڑکی بے قصور اور معصوم ہے، اس کے باپ کی گناہوں کی سزا وہ کیوں بھگتے؟ بہرام اب بھی نہیں رکا تھا۔ وہ آفس سے دروازے کو کھولتا کہ کیا تم کسی اور لڑکی کو بھی بیچاری ہور بنانا چاہتے ہو جو بے قصوری ماری گئی؟ کورے جانتا تھا یہ بات بہت گہری لگی تھی اسے۔ بہرام پیچھے پلٹتا، کورے کے پاس آتا اور دودار مکہ اس کے ناک پر مارتا، جس کے ساتھ ہی اس کے ناک سے خون نکلنے لگ جاتا۔ وہ کورے کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتا، میری ہور کے لیے دوبارہ ایسے الفاظ نہ استعمال کرنا۔ میری ہور بیچاری نہیں تھی، وہ پاک تھی، اس کا نام پاک تھا۔ میری ہور، اس کے اپنے باپ کے قاتلوں کی نسلیں تک مٹا دوں گا، ان کے کیے کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ بہرام دوسرے ہی پل وہاں سے نکلتا چلا جاتا۔ بہرام ٹھاک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھولتا۔ بیڈ پہ پڑا نازک وجود ذرا سا بھی ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ وہ چلتا اس کے قریب آ جاتا۔ وہ پرپل نائٹ سوٹ میں بے سود پڑی تھی، سنہرے بال چہرے کے اطراف بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر بہرام کو وہ کہیں سے بھی الطاف جیسی نہیں لگی تھی۔ وہ سرے سے ہی الطاف جیسی نہیں تھی، وہ بہت مختلف تھی، پھر بھی جانی پہچانی۔ بہرام دوسرے ہی پل اپنا سر جھٹکتا ہوا حور کی عزت کے بارے میں سوچتا۔ پل میں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اس کے بالوں سے دبوچتا۔ اٹھو لڑکی، ایسے نہیں، تمہاری چیخیں، تمہاری منتیں سننا چاہتا ہوں میں۔ وہ لڑکی ابھی بھی بے سود تھی۔ بہرام اس کے چہرے کو دیکھتا جہاں دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ وہ پھر سے اس لڑکی کے ذہن میں کھو رہا تھا۔ اب کی بار وہ اس کے بال چھوڑ کر اٹھ جاتا۔ وہ کیوں کمزور پڑ رہا تھا اس لڑکی کے آگے؟ کیا وہ حور کو بھول گیا تھا جو 5 سال کی عمر میں ہی اس کی دلہن بن چکی تھی؟ اور اس کے ساتھ جو ہوا، اس لڑکی کے باپ نے کیا کیا؟ وہ دوبارہ اس لڑکی کو دیکھ کر اپنے لب بیچ لیتا۔ وہ سچ میں اتنا نہیں گر سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں۔ وہ اپنی جیب سے گن نکال کر اس پر تان دیتا اور چلتا دوبارہ اس کے پاس آتا۔ وہ گن کی نال اس کے ماتھے سے لگا دیتا، لیکن اب کی بار اس کی انگلیاں سد پڑ گئی تھی۔ بہرام کی نظر پھر اس کے چہرے پہ پڑ گئی تھی۔ کچھ تو یاد آتا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر۔ بہرام اس کا چہرہ چھونے کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں اس کے گال کو چھوتی، اسے کرنٹ سا لگتا۔ وہ فوراً سے دور ہٹ جاتا۔ وہ خود کو کمپوز نہیں کر پا رہا تھا۔ اب اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا تھا، اس کا فیصلہ وہ صبح پر چھوڑتا، روم سے نکلتا چلا جاتا۔ کورے پریشان سے ٹہل رہا تھا۔ بہرام کو غصے سے اتنی جلدی باہر آتا دیکھ کر مسکرا اٹھتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جگری دوست جتنا مرضی سخت دل بن جائے لیکن وہ کسی بے قصور کے ساتھ برا نہیں کر سکتا تھا۔ کورے اس کے پیچھے لپکتا۔ بہرام کورے کو ہنستا دیکھ چکا تھا۔ اب اس کا پیچھا کرنے پر وہ روکا نہیں تھا۔ تیز قدم چلتا اپنے آفس آ گیا تھا۔ کیوں ناک توڑوا کر ابھی سکون نہیں ملا جو دوبارہ منہ توڑوانے آ گئے ہو؟ تو توڑنے والا بن، میرا منہ بھی حاضر ہے۔ بہرام کے آفس پہنچتے ہی پیچھے مڑ کر کہنے پر کورے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکتا ہوا بولا تھا۔ بہرام سر چٹکتا صوفے پر بیٹھ جاتا۔ کورے، کافی بنا دو، سر بہت دکھ رہا ہے۔ کورے سر ہلاتا وہیں پڑی مشین سے کافی بنانے لگ جاتا۔ بہرام کے والد اسد ملک پالیٹکس میں تھے۔ وہ کافی نیک انسان تھے، بہت سے لوگوں کو انصاف بھی دلوایا تھا انہوں نے۔ وہی کچھ لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے کہ اپنا بندہ یعنی کہ الطاف کو اس کی پارٹی کا ممبر بنا کر بھجوا دیا تھا، اور ان سب کے پلان کے مطابق موقع ملتے ہی الطاف نے ان کو خبر کر دی تھی۔ اسد الطاف کی سادگی پر اندھا اعتبار کرتے تھے، اس لیے اس پر شک نہ کیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان لوگوں نے اسد کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، پر اس خوبصورت
خوبصورت بچے کو دیکھ کر ان میں سے ایک کی ہوا جاگ اٹھی تھی۔ وہ بچی اپنے ماموں کے سر سے نکلتا خون دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ تو یہاں اپنے ماموں کے ساتھ آئس کریم کھانے آئی تھی، لیکن اس بچی کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ بہرام نے اور دادا نے مل کر سب مجرموں کو ان کے کیے کی سزا دلا دی تھی، سوائے الطاف کے، جس نے سب سے بڑا جرم کیا تھا، بے ایمانی کا۔ اصل سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ہی نکلا کرتے تھے، بس وہ سیکیورٹی کے لیے الطاف کو ساتھ لے گئے تھے اور وہی ان کا لٹیرا نکلا۔ الطاف اس دن کے بعد کہیں غائب ہو گیا تھا، اس کا اتا پتہ کہیں نہیں تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی شناخت بھی بدل لی تھی۔ بہرام کئی سالوں سے بس سے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ بہرام، اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہیں یاد ہے نا دادا کی بات کہ جس کا بدلہ ہم نہیں لیتے نا، اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے اور بہتر طریقے سے لیتا ہے۔ تو دیکھو، اللہ نے اس سے بدلہ بھی لے لیا اور تمہارے ہاتھ بھی نہیں گندے ہونے دیے، پر پھر اب تم کیوں اس بے قصور لڑکی سے بدلہ نکال رہے ہو؟ یا بات کوئی اور ہے؟ کورے بہرام کے ساتھ بیٹھا ہاتھ میں کافی مگ پکڑے سنجیدگی سے کہتا، آخری میں شرارت سے کہتا۔ بہرام اس کی بات پر اسے بغیر دیکھے ہی نفی میں سر ہلاتا۔ وہ ہوش میں آتی تو سب یاد آ جاتا۔ وہ بھاگتی روم سے باہر آ جاتی۔ آس پاس ہر چیز انجانی تھی، یہ کوئی حویلی سی تھی۔ وہ ننگے پاؤں آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کی کمر پر ہاتھ پڑتا اور اس کا پورا وجود اس سائڈ پر کھینچتا چلا جاتا۔ بہرام اسے سختی سے پکڑے بغور دیکھ رہا تھا، جو ڈری ہوئی ہرنی لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کمر سے اس کی ظالمانہ گرفت چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بہرام بغیر شرٹ کی ایکسرسائز کر رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑی۔ پلیز دور ہٹو، دور ہٹو۔ اب کی بار بھی وہ ناکام رہی تھی۔ بہرام ایک ٹک پر اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے پہ بوکے برسانے لگ جاتی۔ اسے اپنی کمر سے درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وحشی انسان۔ وحشی میں نہیں، تمہارا باپ تھا۔ بہرام کی بات پر فری حیرت سے اسے دیکھتی۔ تم میرے ڈیڈ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، وہ تڑپ کر کہتی، جس پر وہ اسے کمر چھوڑ دیتا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ جو تب سے بہرام کے سہارے ہی کھڑی تھی، اپنے سہارے کھڑے بھی نہ رہ پائے اور زمین بوس ہو جاتی۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پہ لگا کر خود کو بچا لیتی۔ بہرام پنجوں کے بل اس کے برابر بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھتا۔ تم جانتی ہو، تمہارے باپ کی بدولت تم یہاں ہو۔ اگر میں تمہارے باپ جیسا ہوتا نا تو اب تم زندہ میرے سامنے نہ ہوتی۔ فری سر پیچھے موڑ کر اسے دیکھتی، تکلیف سے بھرپور بے بس نظر۔ تم میرے ڈیڈ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے، گھٹیا انسان۔ بہرام اس کا بازو دبوچ کر اسے واپس کھڑا کرتا کہ اس کی چیخ نکل جاتی۔ بہرام اس کے بالوں سے اسے پکڑ کر چلتا ایک اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتا۔ دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھولتا، اسے بیڈ پر دھکا دیتا۔ وہ منہ کے بل بیڈ پر گر جاتی۔ بہرام اس کا رخ سیدھا کرتا، دوسرے ہی پل اس پر جھک جاتا۔ بہرام کا چہرہ فری کے چہرے کے قریب تھا۔ فری بس اپنی سانس روکے صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے کندھے سے اس کی نائٹی سرکا دیتا۔ فری کی جان اب نکلی تھی۔ ظالم، بے حس، درندے انسان، چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ گئی تھی۔ بہرام اپنا سارا وسع اس پر ڈالے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی گردن سے بال سائڈ پر کرتا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، پلیز، خدا کے لیے۔ اب وہ سہم کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی واسطے دینے لگ گئی تھی۔ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اسے آنکھیں میجے روتا دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ اب وہ بس بیٹھ کر اسے روتا سسکتا دیکھ رہا تھا۔ فری آہستہ سے آنکھیں کھولے اسے دیکھتی، جو دور صوفے میں بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ظالم ہیں آپ، درندے، بے حس ہیں آپ۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ بہرام دور سے بھی اس کے وجود کی لرزش محسوس کر سکتا تھا۔ ڈر لگا، تکلیف ہوئی؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تمہارے ساتھ، کیا اب تم اس کی تکلیف جان سکتی ہو جس کے ساتھ یہ سب ہوا؟ بہرام کے بات پر وہ اپنا رونا بھول جاتی۔ حور، چھوٹی سی 5 سال کی بچی، اس نے یہ سب برداشت کیا ہے، کیا تم اس بچی کی تکلیف جان سکتی ہو؟ وہ تو تکلیف برداشت ہی نہیں کر پائی، مر گئی، اور وہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا، تمہارے باپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ آخر میں اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتا خاموش ہو جاتا۔ فری کو لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی، اتنا ظلم، اتنا ستم اس بچی پر۔ اگر میں نے کچھ کرنا ہوتا تمہارے ساتھ تو کل رات ہی کر دیتا۔ ہاں، تمہیں کڈنیپ بھی اس لیے کروایا تھا، پر میں چاہ کر بھی اتنا نہیں گر پایا۔ بہرام کے سپاٹ الفاظ فری کو سمٹنے پر مجبور کر دیے۔ بہرام اسے دیکھے بغیر روم سے باہر نکل جاتا۔ فری ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ سر، اس کا پورا نام فیروزہ ہے، فیروزہ الطاف، سب اسے پیار سے فری کہتے ہیں۔ اس کے بچپن میں ہی اس کی منگنی کر دی گئی تھی اس کے تیازات محاذ سے۔ وہ وکالت کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے ڈیڈ کا بزنس بھی جوائن کیا ہوا ہے۔ کافی اچھا لڑکا ہے وہ۔ بس میں نے اس کا استخارہ کرنے کو نہیں کہا،
سیکرٹری کی آخری بات پر بہرام اکتا کر ہاتھ اٹھاتا اسے روک دیتا، جبکہ بہرام کی بات پر کورے کا ساتھ ہی کہکا چھوٹ جاتا، جس پر سیکرٹری اپنی جگہ شرمندہ ہو جاتا اور بہرام غصے سے اسے گھورتا۔ ہا 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 ہا، سوری، اب نہیں ہنسوں گا، ہا 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 ہا، سوری، اب تیرے دانت نکلے تو قسم سے تیرے سارے دانت توڑ دوں گا۔ بہرام کی بات پر کورے ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس سے رخ ہی بدل دیتا۔ یار بری، کورے کی پکار پر بہرام اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا۔ سوری بہرام یار، میں سوچ رہا تھا اس لڑکی کو کھانا دے آؤ، پتہ نہیں بیچاری کو کتنی بھوک لگی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں، اسے بھوکا رہنے دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو آخر چاہتا کیا ہے؟ کورے بہرام کی بات پر چڑ جاتا۔ میں اس لڑکی کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، اسے اذیت دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی باپ کی روح تڑپے۔ بہرام کی بات پر کورے کا منہ کھل جاتا۔ بہرام، اس انسان کی روح ایسے بھی سکون میں نہیں ہوگی، اس بیچاری کو تکلیف دینی لازمی ہے کیا؟ زیادہ ہمدرد مت بنو اس کے۔ کورے بہرام کی بات پر بڑبڑا کر رہ جاتا۔ یا اللہ، میری بچی، وہ لے گیا میری بچی کو۔ راحلہ بیگم کو جب سے پتا چلا تھا کہ ان کی بیٹی گھر سے غائب ہے، وہ تب سے چیخ پکار کر رہی تھی۔ پولیس کو بھی خبر کرتے تو کیا کرتے، اسے تو پوری دنیا سے چھپا کر پالا تھا، لوگوں کی نظروں میں تو یہ دونوں بے اولاد تھے۔ راحلہ بیگم اور الطاف کو اتنے سالوں سے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ بس ایک غلطی کی تھی انہوں نے، اسے باہر جانے کی اجازت دے کر، جو الطاف کی جیتے جی تو کبھی ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں تو مہات کے ڈیڈ کو شروع سے ہی سب پتا تھا۔ بھابھی، اب ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، ان کو سچ بتا دیں۔ جبران یعنی مہات کے ڈیڈ، ان کی بات پر راحلہ تڑپ کو ان کو دیکھتی۔ کبھی نہیں، وہ ہماری بچی چھین لیں گے، ہم انہیں کبھی سچ نہیں بتائیں گے۔ لیکن بھابھی، اگر فروزہ کے ساتھ انہوں نے کچھ غلط کر دیا یا اسے مارنے کی کوشش کی تو؟ بھابھی، ہمیں فروزہ کی جان بچانے کے لیے تو سچ بولنا پڑے گا نا۔ یہ دیکھو بہرام، کتنی پیاری ہے نا یہ۔ اسفند کی بہن اپنی بیٹی کو جنم دیتے ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کی جیجا نے بیٹی رکھنے سے انکار کر دیا تھا تو اسفند اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آئے تھے۔ بہرام چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ ڈیڈ، یہ حور ہے جو جنت میں ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ ہماری حور ہے۔ بہرام کی معصومیت پر حسن مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے۔ آسیہ بیگم نے حور کو دل سے لگا کر پالا تھا۔ حور کے 3 سال جبکہ بہرام کے 10 سال کے ہوتے ہی ان کا نکاح کر دیا تھا۔ اسفند نہیں چاہتے تھے کہ حور کو دنیا کی ٹھوکریں لگے، وہ اپنی حور کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر بہرام اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بہرام کے گھر میں دادا دادی، موم ڈیڈ اور حور کے علاوہ وہ اس کا بچپن کا دوست کورے بھی رہتا تھا۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا، اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اللہ سے بہت مایوس تھا جب اسے بہرام جیسا اچھا دوست ملا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ ان سب کے ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے وہ اسی گھر کا ممبر ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس نے خود کو اتنا بدل لیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ وہ اس کی ایک کمزوری تھی، کیوٹیکس۔ کیا میں بھول گیا حور کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کیوں بار بار مجھے اس لڑکی کا خیال آتا ہے؟ اسے تکلیف دینا بھی چاہتا ہوں پر دے بھی نہیں پاتا۔ فریق کو اب کمر پر بہت زیادہ درد ہو رہی تھی۔ اسے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس ظالم کے حصار میں ہے۔ وہ سامنے ڈریسنگ کا مرر دیکھتی، بامشکل وہ چلتی اس تک آتی، اپنی شرٹ تھوڑی اٹھا کر دیکھتی تو لب بھیج لیتی، اس کی کمر نیل پڑ چکے تھے۔ اس ظالم پر وہ پھر سے رو پڑتی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں کس ظالم کی قید میں آ گئی ہوں؟ پلیز میری مدد کریں، پلیز میری عزت کی حفاظت کریں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر کہتی، وہیں بیڈ کے پاس امین پر بیٹھتی چلی جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اس پر کیا کیا مصیبت اٹھے گی۔ کمرے میں ٹھنڈک آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ وہ اے سی کو دیکھتی تو وہ چل رہا تھا فل تیز، بس کا ریموٹ وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ بھی ایک نیا ظلم تھا۔ وہ روئی ہوئی گھٹنوں کے گرد بازو کا ہلا بنائے گھٹوں پر سر رکھ لیتی۔ بیڈ پر کمفرٹر بھی پڑا تھا لیکن اسے ہوش کہاں تھی۔ حسین صاحب کے ایک رنگ آ رہے تھے، ایک جا رہے تھے۔ راحلہ کی کال سننے کے بعد وہ شیل ہو گئے تھے۔ وہ کیسے اس حقیقت کو مان لیتے؟ وہ ہوش سنبھالتے اگلے ہی پل بہرام کو لاہور کال ملاتے۔ رات ہونے کو آئی تھی اور بہرام بے چین چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اسے دیکھنے بھی نہیں گیا تھا، کھانا تک اس کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور مزے کی بات خود بھی نہیں کھایا گیا تھا اس سے۔ کھانا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے۔ یا تو وہ ضرورت سے زیادہ اچھا تھا یا بات کوئی اور تھی۔ دادا کی کال آتے دیکھ کر وہ خود کو کمپوز کرتا، ان کی کال اٹھا لیتا۔ السلام علیکم دادا، کیسے آپ؟ بہرام، کیا تم نے کسی لڑکی کو اٹھوایا ہے؟ دادا کے 2 ٹوک بات پر بہرام حیران ہو جاتا۔ کیا مطلب دادا؟ بہرام، مجھے سچ سننا ہے۔ بہرام آنکھیں میچ لیتا۔ جی دادا، الطاف کی بیٹی اٹھوائی ہے میں نے۔ دادا کو لگا وہ دوسری سانس نہیں لے پائیں گے، وہ دل پر ہاتھ رکھ لیتے۔ تم جانتے ہو تم کس کا اغوا کر کے لائے ہو؟
تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ دادا کی پھنسی پھنسی آواز اسے پریشان کر دیتی۔ دادا آپ پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ نہیں بہرام، تم کچھ نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ جو لڑکی تمہارے پاس ہے وہ اور کوئی نہیں، اپنی حور ہے، حور۔ دادا کی بات نے جیسے بہرام کو سرد کر دیا تھا۔ بہرام، وہ حور ہے، ہماری اشمل حور، وہ مری نہیں تھی۔ جو بچی ہمیں مری ہوئی ملی تھی وہ الطاف کی بیٹی تھی۔ ہماری حور کو الطاف بچا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے اسے اپنی بیٹی کی جگہ دے دی تھی۔ بہرام اپنے سرد ہوتے وجہ سے بامشکل حرکت کرتا، موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھتا جیسے وہ بے یقین ہو، پھر فون کان کو لگاتا۔ دادا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرام ایک آخری تسلی چاہ رہا تھا۔ بہرام، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ دیر پہلے الطاف کی بیوی کی کال آئی تھی یہاں امریکہ۔ اس نے مجھے سب سچ بتا دیا، اس ڈر سے کہ تم اشمل کی ساتھ بدلے کی آڑ میں کچھ غلط نہ کر دو۔ بہرام کا فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر سفید بے داغ فرش پر گر جاتا۔ وہ دوسرے ہی پل اشمل حور کے روم کی طرف دوڑ لگا دیتا۔ دشمن پارٹی نے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے یہ شرط رکھی تھی کہ الطاف اسفند کو اکیلے باہر لے کر آئے اور ان کے حوالے کر دے۔ الطاف کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑا تھا، صرف اپنی بچی کے لیے۔ پر جو اس بچی کی قسمت میں تھا وہ اپنی بچی کو نہیں بچا پایا تھا، اور نہ ہی اسفند کو۔ اشمل کو وہ چھپا لایا تھا۔ اشمل کو اس کے گھر والوں کے سپرد اس نے 1 مہینے بعد کر دیا تھا، پر اس کے آنے سے اس کے دل کا زخم جو بیٹی کو کھونے سے بن گیا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے تھا۔ اشمل اسے ڈیڈ کہتی تھی، اسے اشمل میں اپنی فروزہ نظر آتی تھی۔ پھر اس نے آخری فیصلے کے تحت اشمل کو پوری دنیا سے ہی چھپا کر اپنے آنگن کا پھول بنا لیا۔ وہ خود بھی اپنی فیملی سمیت سب سے چھپ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جیب سے چابی نکال کر روم انلاک کرتا، دروازہ کھول دیتا۔ دروازہ کھلتے ہی فریز کسی سرد ہوا جیسا جھونکا اس کی خوش آمدید کہتا۔ وہ چونک کر کمرے میں داخل ہوتا۔ کمرہ نہایت سرد تھا۔ وہ آس پاس حور کو تلاش کرتا تو وہ نظر آ جاتی۔ وہ بیڈ کے پاس ہی زمین پر گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بہرام ایک پل کے لیے کمرے کی سرد فضا کو بھی بھول گیا۔ وہ بس ایک ٹیک اس لڑکی کی شکل میں معجزے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی میں ہوا تھا۔ وہ دھیمے قدم چلتا اس کے قریب آ جاتا۔ حور، میری حور۔ وہ پنجوں کے بل جھکتا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، پھر کندھے پر ہاتھ رکھتا کہ رک جاتا۔ اس کا وجود برف بنا ہوا تھا، سرد، بالکل سرد۔ وہ جلدی سے اس کا سر اٹھاتا، اس کا چہرہ سامنے کرتا۔ وہ آنکھیں بند کیے وہ ہوش سے بیگانہ تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ تڑپ کر اس کے بازو میں اٹھا لیتا۔ ابھی تو وہ صحیح طرح خوش بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ سب۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود جلدی سے اے سی کا ریموٹ ڈھونڈنے لگ جاتا۔ وہ اس کے لیے سزا کے طور پر اے سی تیز کر گیا تھا، پر ریموٹ بنا چاہتے ہوئے بیڈ پر رکھ گیا تھا کہ وہ بند کر سکے، پر اب وہ ریموٹ وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ جھک کر نیچے دیکھتا تو ریموٹ نیچے گرا پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اے سی بند کرتا، ہیٹر چلا دیتا، خود اس کے پاس آ جاتا، اس کا چہرہ تھپتھپاتا۔ حور، پلیز آنکھیں کھولو۔ حور، پلیز، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ کتنے سال تمہارے لیے تڑپاؤں میں، اور تم آنکھیں ہی نہیں کھول رہی۔ حور۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ ملتا، کبھی اس کے پاؤں، پھر بھی زیادہ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ بہرام اسے دوبارہ بازو میں بھرتا، واش روم لے جاتا اور اسے اپنے ساتھ لگا شاور کے نیچے کرتا، گرم پانی چلا دیتا۔ گرم پانی جیسے ہی اوپر پڑتا اس کا سانس رک کر چلتا، اس کے پورے وجود کو جھٹکا سا لگتا۔ بہرام اسے بازو میں چھپائے اپنے ساتھ لگائے اور کھڑا، خود بھی اس کے ساتھ ہی بھیگ گیا تھا۔ جیسے جیسے ہور پر گرم پانی گر رہا تھا اس کی رنگت بحال ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی آنکھیں کھولتی تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، لیکن اس دھوئے میں کوئی اور بھی تھا۔ وہ پھر اپنی آنکھیں کھولتی۔ حور، حور، تم زندہ ہو، میری حور۔ وہ دشمن جہاں سامنے ہی کھڑا تھا، نہیں بلکہ وہ خود اس کے سہارے کھڑی تھی، اس کے بازوؤں میں بھیگتی ہوئی۔ بہرام کو اب سمجھ آیا تھا کہ کیوں یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بہرام کو متوجہ کر گئی تھی، کیوں بہرام چاہ کر بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پا رہا تھا، کیوں یہ لڑکی اس کے آوازوں میں بری طریقے سے چھا گئی تھی۔ بہرام مسکرا کے بھیگی آنکھوں سمیت اس کا سر چومتا، پھر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیتا۔ حور، باہر آؤ، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ حور جو ابھی اسے جان چھڑوا کر اوپر روم میں آئی تھی، دوبارہ اس کی آواز پر دب جاتی۔ ایک تو یہ انسان۔ وہ پاؤں پٹکتی باہر آتی تو لاؤنج میں اپنی ماں اور ماہد کو دیکھ کر حیران رہ جاتی، پھر دوسرے ہی پل روتی ہوئی بھاگ کر نیچے آتی، ان کے گلے لگ جاتی۔ موم اب آ گئی۔ موم، میری بچی، تو ٹھیک ہے نا، میری گڑیا۔ وہ اپنی موم کے گلے لگے رونے لگ جاتی۔ راحلہ بیگم بھی اسے ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ بہرام ناپسندیدگی سے حور کے آنسو دیکھتا۔ بس کرو حور، اب تم مزید روئے نا تو میں تمہاری موم کو واپس بھیج دوں گا۔ بہرام کی 2 ٹوک دھمکی پر حور کے آنسو رک جاتے۔ وہ چہرہ پوچھتی، دشمن جہاں کو دیکھتی۔ موم، یہ انسان کون ہے؟
اور کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کے بازوں میں چھپ کر کہتی، جس پر ایک نظر بہرام کو دیکھتی۔ ہاں ہاں، بتا دے اسے سب سچ، اور یہ بھی بتائیں کہ اپنے شوہر کی کیسے خدمت کی جاتی ہے۔ وہ ہور کی طرف دیکھتا، چبا کر کہتا، آخری میں معنی خیزی سے کہتا، ان کو ہور کے روم میں جانے کا اشارہ کرتا۔ ہور مہات کو دیکھے بغیر ہی موم کو ساتھ لیے اپنے روم کی طرف بڑھ جاتی۔ وہ سائیکو انسان کو کچھ دنوں میں ہی جان گئی تھی، اب مہات کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بہرام مہات کو سامنے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا، خود بھی اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ فروزہ، میرا مطلب اشفل کا آپ سے نکاح ہوا ہے۔ وہ بات کا آغاز ہی اس بات سے کرتا، تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم لوگوں پر کیس کروا سکتا ہوں۔ تم لوگوں نے میری حور کو اتنے سال اپنے پاس ہم سب سے چھپا کر رکھا۔ اور غصے کو ضبط کرتا سپاٹ آواز میں کہتا، یہ چچا کا فیصلہ تھا، ہم بے بس تھے، کوئی اتنا بھی بے بس نہیں ہوتا۔ خیر، میں تم لوگوں کو حور کے صدقے معاف کرتا ہوں، کیا یاد کرو گے؟ وہ مہت کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، پھر آخر میں حور کو تصور کرتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا ڈاکٹر، کیسی ہے حور اب؟ بہرام ڈاکٹر کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر بولا تھا، ہاں ٹھیک ہے وہ اب، جب وہ ہوش میں آئے تو ان کو سوپ لازمی پلائیے گا۔ ہاں ایک اور بات، جب میں نے اس کے کپڑے چینج کرائے تو اس کے کمر پہ نیند کے نشان دیکھے، وہ بھی ان کو کافی تکلیف دے رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر بہرام اپنے لب بھیج لیتا، اسے یاد تھا وہ سب بھی۔ یہ ٹیوب ہے، آدھے گھنٹے بعد پھر اپنی مسز کے کمر پر لگا دینا۔ وہ خاموشی سے ٹیوب پکڑ لیتا، کورے چپ کے سب دیکھ رہا تھا، وہ بھی یہ سب جان کر بے یقین تھا۔ کورے ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر آ جاتا، بہرام دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا، پھر مڑ کر دروازے کو لاک کرتا آگے بڑھ جاتا، جہاں وہ بہرام کے وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں بیڈ پر سکون سے سو رہی تھی۔ بہرام مسکرا کے حور کے گلاب چہرے کو دیکھتا، اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ سنو جانا، تم وہ تو جسے اگر تھامے تو عمر بھر کی محرومیاں عمر بھر کے لیے بٹ جاتی ہیں، تم وہ آنکھ ہو جس سے بس سے بدتر شے میں بھی خوبصورتی دیکھی جا سکتی ہے، تم وہ دل ہو جسے دنیا کا سب سے خوبصورت دل کہا جا سکتا ہے، میری حور، میری جان۔ وہ مسکراتا، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑتا۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اتنے سال اتنی اذیت پہ بہرام رہا تھا کہ اس کی حور نے کتنی اذیت اٹھائی ہوگی۔ جس حال میں وہ رہا تھا، یکدم سے اس کی زندگی میں ایسا معاوضہ ہونا اللہ پاک کا کرم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اللہ نے تو اس کی حور کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دی تھی۔ وہ مسکراتا اس کے ماتھے پر لب رکھ دیتا۔ اسے دیکھتے وقت کیسے گزارا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ اپنی واچ پر ٹائم دیکھتا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب، وہ اٹھ کر چلتا، حور کی دوسری سائڈ پر آ جاتا اور آہستہ سے اس سے تھوڑا کمفرٹر ہٹاتا۔ وہ ٹیوب کھول کر تھوڑی سی انگلی پہ لگاتا اور اس کی شرٹ سائڈ سے تھوڑی اٹھاتا۔ اس کی سفید کمر پر نیلے انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ بہرام کو بہت برا لگتا، وہ آہستہ سے ٹیوب لگا دیتا۔ دوسری سائڈ پر جانے کے بجائے وہ اس کے اوپر سے ہی ہاتھ گزار کے جھکتا، دوسری سائڈ پر ٹیوب لگانے لگتا کہ حور کی آنکھ کھل جاتی اور بہرام کو یوں خود پر جھکتا دیکھ کر اسے کچھ اور ہی لگتا۔ وہ بہرام کو دھکا دیتی اٹھ بیٹھتی۔ بہرام اس آفت پر بازو کا سہارا لیتا سنبھل جاتا۔ کیا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ وہ ڈرتی کمفرٹر اپنے سینے تک کرتی بولی تھی۔ حور، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں بس یہ ٹیوب… جھوٹ، دور رہو، دور رہو مجھ سے، جانور، بےحس انسان، تم ظالم ہو۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی رونے لگ جاتی۔ بہرام بے بسی سے بیڈ سے کھڑا ہو جاتا۔ پلیز رو مت، میں کچھ نہیں کروں گا، تم بس میری بات سن لو، کیا تم نہیں جاننا چاہتی کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ بہرام کی بات پر وہ چپ کر اسے دیکھتی۔ بہرام اسے چپ کراتا دیکھ کر ساری بات شروع سے آخری تک بتا دیتا۔ حور بے یقینی سے اسے دیکھتی۔ جھوٹ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سچ نہیں۔ حور سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا، پھر تو مجھے خود بتاؤ کہ وہ الطاف تمہیں باہر کیوں نہیں نکالتا تھا، اور دنیا میں اکیلی تم ہی کیوں، جسے اسکول جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ جس کے وجود کا ہی باہر کسی کو نہیں پتا تھا؟ اس بار حور کچھ نہیں بولی تھی۔ جو تھوڑا بہت شک رہ گیا تھا وہ دادا سے کال پر بات کر کے بعد میں بالکل ختم ہو گیا تھا۔ حور بالکل چپ کر گئی تھی، جبکہ بہرام بھی بس دادا کا ویٹ کر رہا تھا۔ بہرام نے حور کے لیے کپڑے وغیرہ بھی منگوا دیے تھے، جو وہ بغیر کچھ بولے ہی لے چکی تھی، اور ساتھ ہی اس کے لیے ایک لیڈی سیکرٹری کا بھی انتظام کر دیا تھا، دانین۔ حور اور اس کی ماں دونوں سیکرٹری اتر کر نیچے آ رہی تھی جب بہرام حور کو معنی خیزی سے دیکھ کر آئی برو اچکاتا۔ حور منہ بنا کر نظر پھیر لیتی۔ جی تو ماں جی، امید کرتا ہوں کہ اب آپ کی بیٹی مجھے شکایت کا موقع نہیں دے گی، وہ حور کو دیکھ کر راحیلہ بیگم سے کہتا۔ راحیلہ بیگم مسکرا کر حور کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ بالکل نہیں، اب یہ سچ میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گی، سب سچ میں نے اسے بتا دیا۔
हूर चोर नजरों से सरता पाँव बहराम को देखती। देखने में जितना अच्छा था इखलाक इतना ही बदतहजीब था। वो सोचकर रह जाती, माँ शुरू से ही उसके लिए अच्छा दोस्त था। वो दुनिया में निकली ही नहीं थी तो कैसे जानती आजकल के प्यार व्यार को। उसका दिल इस मामले में बिल्कुल पाक रहा था, शायद बहराम के लिए। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि दादा जान आ जाते। सफेद कॉटन के सूट में ब्राउन बास्केट पहने वो काफी नहीं सोबर से नरम गो से थे। वो हूर को गले लगाकर काफी देर रोते रहे थे। इनके गले लगकर हूर को पहली बार बहुत अपना सा एहसास हुआ था। इतना कि अल्ताफ के गले लगकर भी ये सुकून नहीं मिलता था। इस लब से ही वो सारी असलियत जान चुकी थी। अपना खून अपना प्यारा अपना ही होता है, फिर चाहे लोग जितनी मर्जी मोहब्बत दे दें, लेकिन एक अपना फिर भी उनसे प्यार करने वालों पर भारी होता है। दादा उसे अपने साथ बैठाते बहुत प्यार करते। दादा मैं भी हूँ, आप मुझसे तो मिले नहीं। बहराम यूं मुंह बनाकर कहने पर दादा हूर उसको देखते। दादा ये अच्छा नहीं है। हूर के यूं कहने पर बहराम का मुंह खुले का खुला रह जाता। क्या मतलब? मैंने मैंने माफी मांग तो ली है यार, मुसलसल 4 दिन से तुम्हारी खिदमतें कर रहा हूँ, फिर भी मैं अच्छा नहीं हूँ। बहराम के यूं कहने पर हाल में खड़े सब नफूसों का कहका जानदार था। सबसे बुलंद कहका कोरे का था। दादा आप इससे कहें कि अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो पूरी उम्र मेरी खिदमतें करनी होंगी, और जो मैं कहूंगी मेरी हर बात माननी होगी। हूर की बात पर बहराम आईब्रोज काता। ऐसे कैसे? देखो भाई साफ बात है, अगर मेरी बच्ची के साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। दादा के हाथ खड़े करके कहने पर सबका कहना एक बार फिर बुलंद हुआ था। बहराम सर झटकता कि अब वो क्या कर सकते हैं ये मानने के अलावा। मैं क्या कह रही थी भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम हूर का दोबारा निकाह करा सकते हैं? मेरा मतलब चाहिए मेरी असली बेटी नहीं, लेकिन मैंने प्यार तो उसको अपनी बेटी से बढ़कर किया है। मैं चाहती हूँ हर माँ की तरह कि कल आप इसका निकाह मेरे घर करवा कर इसको रुखसत करवा के जाएं। राहिला बेगम की बात पर बहरामा दादा को कोई मसला नहीं हुआ था। वो सब खुशी खुशी राजी हो गए थे। दादा के उठ के जाने पर हूर खुद को इस दुश्मन जहाँ के साथ वहाँ अकेला पाकर बुखला जाती। वो खुद भी ना महसूस तरीके से वहां से निकलने लगती कि बहराम उसका बाजू थाम लेता और एक ही झटके में उसको अपनी तरफ खींच लेता। वो खींचते बहराम के सीने से जाकर लगती। अगर तुम एक पल के लिए मेरे पास आओ तो मैं आह तुम्हें गले लगाकर बताऊं कि तुमसे दूर रहना कितना तकलीफदा था। बहराम की सरगोशी पर हुर की आंखें भीग जाती। वो इन 4-5 दिनों में ही जान गई थी बहराम की अपने लिए मोहब्बत। वो आहिस्ता से उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बना लेती। अब की बार बहराम के लबों पर भी पुरसुकून मुस्कुराहट आ जाती। वो भी पूरे हक से उसका माथा चूम लेता, खुद में समेट लेता।